کہ برائی جو ہے نا یہ بہت جلدی جو ہے اٹریکٹ کرتی ہے، بندہ برائی کی طرف کھینچا چلا جاتا ہے. مثال کے طور پر ہم کوئی چیز یوز کر رہے ہیں، مثال کے طور پر ہم ٹک ٹاک یوز کر رہے ہیں، اور آج کل زیادہ سوشل میڈیا پہ کوئی چیز ایپ یوز ہو رہی ہے نا وہ ٹک ٹاک ہے. کیا ہماری خواتین، کیا ہمارے نوجوان لڑکے عجیب و غریب قسم کی خرافات میں جو ہے وہ اس طرح ملوث ہیں. تو مجھے یہ بتائیں کہ اچھا کنٹینٹ بھی دکھایا جاتا ہے لیکن اچھا کنٹینٹ کم دیکھا جاتا ہے اور برائی کی طرف زیادہ جلدی بندے کو رغبت حاصل ہوتی ہے. اس حوالے سے کیا آپ کے ذہن میں کیا بات ہے؟ دیکھیں، ٹک ٹاک کا آپ نے نام لیا، یہ ایک سوشل پلیٹ فارم ہے اور اس میں اچھائی کی تو کم چیزیں ہیں لیکن نمود و نمائش بہت زیادہ ہے، خرافات بہت زیادہ ہیں اور بہت ساری اور ایپس ہیں جس میں حیا کے تقاضوں کو ختم کر دیا گیا ہے. بہت ساری بات یہاں پر بھی یہی بات ہے. اب جو اچھا کنٹینٹ مطلب استعمال کرتے ہیں یا اپنی بات پہنچانے کے ایک جو ہے سوشل ورکر ہیں قسم کے، تو ان کو ضرور یہ استعمال کرنا چاہیے. صرف یہ نہیں کر دینا چاہیے کہ وہ برے کام کے لیے استعمال ہو رہی تھے وہ چھوڑ ہی دیں. نہیں، اگر اچھائی ہمیشہ برائی کا مقابلہ کرتی ہے. اور آپ نے سوال کیا برائی پروان کیوں چڑھتی ہے، تو برائی جو ہے وہ اس لیے کہ ہم میں بڑی کمزوریاں ہیں. اللہ پر یقین کی کمی ہے، پھر دین اسلام کو سمجھنے کی کافی کمی ہے، اور پھر مطلب کہ شیطانی وسوسے ہو گئے یا شیطان جو ہے وہ زیادہ اٹیک کرتا ہے اور ہم بہت فوراً برائی کی طرف ہو جاتے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا نا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کی صحبت کو اختیار کرو. کیونکہ جب آپ صحبت کو اختیار کریں گے، ان کے پاس بیٹھیں گے، قول خدا قول رسول سنیں گے، تو یقینی طور پر آپ کے دل میں تقوی اور حیا پیدا ہوگا. مجید میں بھی ہے کہ کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، تمام مومنین سے فرما دیجئے کہ اپنی نگاہوں کو جو ہے جھکا لیں، اپنی نگاہوں میں حیا پیدا کریں، اپنی نگاہوں کو جو ہے نیچے رکھیں. سبحان اللہ. بے شک اللہ تعالیٰ جی بس دعا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ میں صحیح معنوں میں آمین. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ہدایت دے، ہم ہدایت یافتہ لوگوں میں شمار ہو جائیں. اللہ تعالیٰ ہمیں برائیوں سے بچائے. میں تو سمجھتا ہوں بس ایک یقین ہمارے مرشد کریم جو ہیں حضور خواجہ ابو الجمال الشیخ علامہ محمد بدر عالم جان صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ صحت و سلامتی کے ساتھ تمام عالم اسلام پر قائم و دائم رکھے. آپ کی ایک بات مجھے اتنی اچھی لگی، ویسے تو آپ کی ہر بات ہی اچھی ہے، یقین جائے. بات کر رہے تھے تو باتوں میں انہوں نے ایک بات کی کہ ساری برائیاں جڑ سے ختم ہو جائیں گی جب تمہارا یہ ایمان اور یقین ہو جائے گا کہ اللہ دیکھ رہا ہے. حقیقت تو یہی ہے. دیکھیں نا قرآن ہے، اللہ فرماتا ہے علیم بذات الصدور واللہ خبیر بما تعملون واللہ بصیر بما تعملون واللہ علیم بما یعملون. مطلب قرآن ہمیں بار بار مخاطب کر کے اس چیز کا کہہ رہا ہے کہ اللہ باخبر ہے جو تم کرتے ہو، جو تم سوچتے ہو، جو تم دل میں خیال بھی لاتے ہو. اللہ اس سے بھی جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں خیال گزرتے ہیں. تو ظاہری بات ہے پھر حقیقت یہی ہے کہ ہم میں کمی ہے. علامہ صاحب دیکھیں، ایک یقین بھی ہوتا ہے، ایمان بھی ہے، ساری چیزیں اپنی جگہ، لیکن ایک بات یہ بھی ہمارے ذہن میں ہے اور ہم سب اس چیز سے بخوبی واقف بھی ہیں کہ تنہائی میں انسان تنہائی میں جب ہو اور اس وقت یہ بندے کو ریئلائز بھی ہوتا ہے، ذہن میں یہ چیز بھی ہوتی ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، لیکن باوجود اس کے بھی انسان گناہ کر گزرتا ہے. تو اس حوالے سے کوئی ایسی حدیث ہے؟ دیکھیں میں مختصر سا ہی جواب دوں گا. ایک حدیث مبارکہ ہے، اس کا کچھ حصہ ہے قیامت کے دن جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ اس شخص کو بھی اپنا سایہ رحمت نصیب فرمائے گا جس کی آنکھ سے آنسو فقط اللہ کے ڈر اور خوف اور اس کی یاد کی وجہ سے نکلا. اور تنہائی میں جو گناہ ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے کچھ لوگ آئیں گے اور ان کی نیکیاں پہاڑوں جیسی ہوں گی، لیکن ان کی نیکیوں کو ایسے اڑا دیا جائے گا جس طرح روشن دان میں پڑی ہوئی جو مٹی ہوتی ہے، دھوڑ ہوتی ہے، اس کو پھونک مار کے اڑا دیا جاتا ہے. تو صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے رسول وجہ کیا ہوگی؟ فرمایا کہ وہ تنہائی میں گناہ کرتے ہیں. یعنی کہ قیامت کے دن پہاڑوں کے برابر ان کی نیکیاں موجود ہوں گی، لیکن قیامت کے دن ان کو اس طرح ختم کر دیا جائے گا، ضائع کر دیا گا جس طرح روشن دان پہ کوئی مٹی پڑی ہے تو اسے پھونک مار کے اڑا دیا جائے. فقط کیا وجہ ہے؟ تنہائی میں گناہ. ہاں ظاہراً کیا پتہ انہوں نے بڑا کوئی دیکھنے والے کہتے ہیں ان سے بڑا کوئی تقویٰ دار نہیں ہے. اللہ مطلب اس سے بڑا کوئی مجلس میں اس سے بڑا کوئی متقی شخص نہیں ہے. لیکن تنہائی یہ خدا ہی جانتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے
ہم اپنی تنہائیوں کو پاک کریں. آمین آمین. بس اسی دعا کے ساتھ ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں جی کہ اللہ تعالیٰ کیا ہماری مجلس ہو, کیا غم الناس میں ہمارا بیٹھنا ہو, اور کیا وہ تنہائی کے لمحات ہوں جو ہماری زندگی میں ہمیں میسر آتے ہیں, اللہ تعالیٰ ہمیشہ اپنی رحمت کے سائے میں رکھے اور ہمیشہ اپنے فضل کے سائے میں رکھے. ویڈیو اچھی لگی تو لائک کیجیے گا, چینل کو سبسکرائب کیجیے گا. اللہ حافظ.